السلام علیکم فرینڈز، آخر کار ہمارا Q&A آ گیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ہم نے بہت دیر پہلے آپ سے پرامس کی تھی کہ ہم ایک Q&A بنائیں گے، لیکن بیچ میں بس کافی کام آ گئے۔ لیکن اب جو آپ لوگوں نے سوالات بھیجے تھے ہم ان کا جواب دیں گے، اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ سوال بھیجے، بہت بہت شکریہ۔ اور کئی ایسے سوال ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو اس لیے ہم ان سوالوں کا 2 دفعہ جواب نہیں دیں گے، لیکن آپ کو اپنا جواب پھر بھی امید ہے مل ہی جائے گا۔ تو ارم، آپ تیار ہیں؟ میرا خیال ہے اوکے، سب سے پہلا سوال ہے دانش کامران کی طرف سے۔ السلام علیکم دانش۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں آئی ایم کوائٹ شیور پاکستانی میوزک تو سنتے ہی ہوں گے، بالکل ہم سنتے ہیں، بٹ واٹ اباؤٹ اردو پوئٹری؟ کیا آپ دونوں اردو پوئٹری پڑھتے ہیں، اور آپ دونوں کا فیوریٹ پوئٹ کون ہے؟ کیا آپ دونوں کی خواہش ہے کہ آپ کے بچے ایسی ہی اردو سنیں اور بولیں جیسے آپ لوگ بولتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں کہ ہم پاکستانی میوزک کے بہت فینز ہیں، میں بھی اور ارم بھی۔ ارم، آپ کون سے میوزک زیادہ سنتی ہیں؟ مجھے کوک اسٹوڈیو میں جو ڈفرینٹ سنگرز ہیں مجھے بہت پسند ہیں۔ مجھے بھی، اور بھی پاکستان میں تو یعنی کہ سینکڑوں آرٹسٹس ہیں، اور مجھے تقریباً سب اچھے لگتے ہیں، بہت سارے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ جہاں تک پوئٹری کی بات ہے تو کم از کم میں نے تو تھوڑی بہت پاکستانی اردو پوئٹری پڑھی ہے، پڑھتا تھا، خاص طور پہ علامہ اقبال کی، فیض احمد فراز، لیکن اب کافی دیر ہو گئی ہے میں نے نہیں پڑھی، لیکن مجھے اردو پوئٹری بہت پسند ہے، کیونکہ اکثر جو ہے نا میننگ بہت ڈیپ ہوتی ہے اور ذرا سوچنا پڑتا ہے، لیکن مجھے تھوڑی مشکل بھی لگتی ہے، میں یہ کہوں گا، کیونکہ اکثر اردو پوئٹری میں کافی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو آپ کو شاید نہیں آتے یا آپ سمجھ نہیں سکتے، لیکن ڈیفینیٹلی آئی وش کہ میں زیادہ پڑھتا۔ آپ؟ بالکل، میرے خیال میں پوئٹری تو میں نے اتنی زیادہ پڑھی نہیں ہے، سارے جو آپ پوئٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کے بارے میں نے سنا ہے، لیکن مجھے جیسے ذرا کلاسیکل میوزک اچھا لگتا ہے، اس میں کئی باری جو ہے پوئٹری یوز کی جاتی ہے، تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میری جو اردو ہے وہ اتنی واسٹ میرا نالج ہے، لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ورڈز یا نہیں سمجھ آتی، لیکن آپ کو ان کی جو ہے جو میننگ ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، جب وہ مطلب سارا جو کانٹیکسٹ آپ دیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ کی وجہ سے۔ بالکل، تو آف کورس ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے بھی اردو بولیں اور پڑھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو سکھانے کی، تو دیکھیں کتنی وہ سیکھتے ہیں، امید تو ہے۔ امید تو ہے، لیکن میرے خیال میں تھوڑا مشکل ہے چلیں، انفارچونیٹلی۔ اوکے ارم، آپ اگلا سوال دیکھیں۔ یہ ہے ایم عاصم رشید کی طرف سے، اور یہ بھی ہمارے ایک بہت اچھے ویور ہیں جو ہمیں اچھے اچھے کامنٹس لکھتے ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ کامنٹس پڑھ کے جو ہے بہت دل خوش ہوتا ہے۔ شکریہ بہت، تھینک یو ویری مچ، وی ریئلی اپریشیٹ یو، تھینک یو۔ اچھا، تو ان کا سوال ہے، اور ان کا سوال ہے کہ ایز آلویز اے ولاگ دیٹ ہیز بین ایکسیکیوٹڈ پرفیکٹلی، ویل ڈن۔ شکریہ بہت بہت۔ My question for your family would be reveal interesting 5 facts about yourself or each other. I can't wait for you to tell us something interesting things about yourself. Keep up with uploading your vlogs. I will never get tired of them. شکریہ بہت بہت، بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے، بہت شکریہ۔ میں کہہ دوں کہ میں اتنا انٹرسٹنگ ہوں ہی نہیں، میرے خیال میں 5 فیکٹس میرے بارے میں انٹرسٹنگ ڈھونڈنا مشکل ہوں گے۔ جو کچھ آ رہے ہیں دماغ میں، میں گٹار بجاتا ہوں، شاید یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے۔ میں نے سیکھا تھا جب میں 14-15 سال کا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے۔ اور دوسرا میں سوچتا ہوں ارم، آپ اپنے بارے میں کوئی انٹرسٹنگ میں ویسے وسیم کے بارے میں ایک فیکٹ بتا سکتی ہوں، اور وہ یہ کہ وسیم کو فیکٹس بہت پسند ہے، اور وسیم کے پاس بہت زیادہ جنرل نالج ہے، اور وسیم کئی دفعہ جو ہے جنرل نالج کے جو ٹی وی پہ بھی جو کمپٹیشنز ہوئے ہیں وہ ان میں حصہ لیتے رہے ہیں اور جیتتے بھی رہے ہیں۔ تھینک یو، یہ تو بہت زیادہ تعریف ہو گئی۔ ہاں، یہ ہے، مجھے جنرل نالج میں بہت انٹرسٹ ہے، اور مجھے ایک نالج کا کریز ہے ایکچولی۔ بالکل، اور میرے خیال میں ہم آج بات کر رہے تھے کہ جب وسیم کو اگر کسی چیز کا نہیں پتا تھا، وسیم اسی وقت جو ہے نا گوگل کرتے ہیں، اور وسیم کو باتیں بھی یاد رہتی ہیں۔ تھینک یو۔ ارم کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ارم کا جو ایستھیٹک سینس ہے وہ بہت اچھا ہے، چاہے گھر کی ڈیکوریشن میں ہو یا
کوئی ارم نے پینٹنگ بنائی ہو یا جنرل آرٹ ورک جو ہوتا ہے ایک یعنی کہ ایک ہوتی ہے ایک ویژن ہوتی ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور ارم کی جو ایستھیٹک انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ بہت اچھی ہے. اس لیے گھر کی جتنی بھی ڈیکوریشن ہے اس کو میں نہیں چھوتا, وہ سب ارم کا ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ مجھے پورا بھروسہ تھا ارم کا کہ جو بھی وہ چوز کریں گی وہ اچھا ہی بنے گا. تو یہ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے ارم کے بارے میں. تھینک یو ویری مچ. اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ارم ڈسپائٹ بینگ اے مدر آف 4 پھر بھی میں کہوں گا کہ کئی دوسری عورتوں سے جو شاید ان کی آدھی ایج کی ہوں ان سے بھی زیادہ فٹ ہیں, اور یعنی کہ رننگ اور ویٹ لفٹنگ وغیرہ ارم کرتی ہیں اور بہت زیادہ فٹ ہیں میرے سے زیادہ. ایکچولی مجھے یہ درد ہو رہا ہے ایڈمٹ کرتے ہوئے, لیکن میرے سے زیادہ فٹ ہیں. لیکن اب میں بھی فٹ ہوں گا, اور گرمیوں سے پہلے میں نے بس ارم سے آگے نکلنا ہے, یہ میرا گول ہوگا. آئی ہوپ یو سکسیڈ. تھینک یو. جی, لیکن میرے خیال میں اس کا جو ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں آپ اس سے بھی آپ کو انفلوئنس کرتا ہے. ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں لوگ ادھر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, ہر ایج کا, مطلب بڑی عمر کے بھی جو ہیں وہ چلتے ہیں, روز جو ہے واکس پہ جاتے ہیں, اسکینگ کرتے ہیں. چھوٹے بچوں سے لے کے جو بڑی عمر کے جو ہیں وہ سب بہت زیادہ ایکٹیو لائف گزارتے ہیں. اس لیے ہر وقت ہم جو بندہ دیکھتا ہے تو پھر بندے کو خود بھی فیل ہوتا ہے کہ بندے کو کچھ کرنا چاہیے, آپ کو ریمائنڈ کرتا رہتا ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ وہ اریٹیٹنگلی ایکٹیو ہیں, کیونکہ ایک تو ان کو دیکھتے کہ نا بندہ جو ہے نا خود اپنے آپ کو بیڈ فیل کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا. لیکن بالکل, اور کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ باہر -15 ہوتے ہیں, ہم گاڑی میں بیٹھے کہیں ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کو نظر آئے گا دھڑا دھڑ جو ہے نا لوگ باہر رننگ کر رہے ہوں گے, رننگ کر رہے ہیں, واکنگ کر رہے ہیں, تو بہت ایکٹیو ہیں. تو یہ ہے, چلیں اس کی وجہ سے ہم بھی تھوڑا بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اگلا سوال ہے, اور یہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے ویورز ہیں, زیب 1993. آپ کے بارے میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ بہت بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ہماری ویڈیوز پہ کامنٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اپنا پیار ہماری طرف بھیجتے ہیں, اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ ایوری تھنگ یو رائٹ ٹو اس. ہم بار بار وہ پڑھتے ہیں, تو تھینک یو ویری مچ زیب. آپ کا سوال ہے, واٹ واز دا موسٹ اسپیشل مومنٹ آف ایچ ڈیکیڈ فار بوتھ آف یو, ڈیکیڈ ایز ان 90s, 2000, 2010s and 2020 I guess. And there is one question for Iram Baji. How did Wasim bhai ask you out and what was your reaction like for the very first time? اچھا, یہ بہت لمبا سوال ہے. 90s میں تو میں کہوں گا کہ, اور میرا خیال ہے ہمارا کام یہ ہوگا کہ 90s میں ہم ایک دوسرے کو ملے تھے. 1996 97 میں تقریباً ہم ایک دوسرے سے ملے تھے یونیورسٹی میں. تو ڈیفینیٹلی جو اس سے بڑا میرے لیے کیا ہو سکتا ہے موسٹ میموریبل, یعنی کہ جو 90s میں وہ تھا. تو آپ کے خیال میں کیا؟ اب میں تو کچھ اور نہیں نہ کہہ سکتی کہ میرے لیے کچھ اور امپورٹنٹ تھا. واقعی سب سے مطلب لائف چینجنگ آلٹرنگ جو ہے وہ تو یہی تھا. اور میرے خیال میں جو اگلا ڈیکیڈ ہے نا 2000, وہ بھی بہت آسان ہے اس کا جواب ہے, کیونکہ ہمارے چاروں بچے جو ہے نا وہ 2000 میں پیدا ہوئے تھے. 2002, 2004, 2007 اور 2009. تو ان یعنی کہ 7 سالوں کے اندر ہمارے 4 بچے ہوئے, تو وہ ڈیفینیٹلی اس ڈیکیڈ کا سب سے زیادہ ڈیفائننگ ہمارا تھا. اور لیکن اب آگے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. 2010s, ارم آپ کا کیا خیال ہے 2010 اس میں کیا ہوا تھا؟ اب ہماری تو لائف کافی بزی تھی, 4 بچوں کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے تھے. میں اسٹے ایٹ ہوم مام رہی ہوں. سب سے بڑی جاب, میں آنیسٹلی میں کہہ رہا ہوں, سب سے بڑی جاب اور سب سے مشکل جاب یہ ہے جو ارم نے کی ہے پچھلے 20 سال تقریباً. تو تھینک یو, گریٹ. تھینک یو. لیکن جو مومنٹس آپ جو کئی لوگ, مطلب ہم عام طور پہ تو بندہ اتنا زیادہ وہ کیا کہتے ہیں بڑے مومنٹس تو لائف میں کم ہوتے ہیں, زیادہ دن تو عام زندگی کے ہوتے ہیں. تو یہ کہوں گی کہ کوئی بہت زیادہ ہم نہ بہت زیادہ پھرے نہ کافی. ہم ترکی گئے تھے بچوں کے ساتھ. اگر آپ پورے 10s دیکھیں 2010 سے لے کے 19 تک, تو ہم نے ایکچولی ان سالوں میں سب سے زیادہ ٹریول کیا تھا. وہ آگے ایک سوال آ رہا ہے ٹریول کے بارے میں, اس کا ہم جواب دیں گے. میں یہ کہوں گا 2010s میں نا میرے لیے شاید یہ تھا کہ میں نے جو میرا آپ کہنے پروفیشنل لائف ہے اس میں اپنی PhD کمپلیٹ کی تھی, اور اس کے علاوہ جو اپنی جو اسپیشلائزیشن ہے کارڈیالوجی میں وہ بھی میں نے کمپلیٹ کی تھی. تو شاید یہ میرے لیے امپورٹنٹ تھا.
اور 2020 تو ابھی شروع ہی ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا سب سے زیادہ ڈیفائننگ مومنٹ یہ ہوا کہ سب کو بلکہ یہی ہوا ہوگا کہ یہ پینڈیمک جو پورے ملک میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس کی, وہ سب پچھلے 1 سال سے تو ہم اسی کے بارے میں ہر روز باتیں کرتے آ رہے ہیں. اور ہمیں بھی انفارچونیٹلی کووڈ-19 ہوا, لیکن اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں 2020 میں جو تھا مین وہ تھا. لیکن آپ کے لیے ایک خاص سوال تھا ارم کہ ہاؤ ڈڈ وسیم بھائی آسک یو آؤٹ اینڈ وٹ واز یور ریئیکشن لائک فار دا ویری فرسٹ ٹائم, بتائیں آپ. آسک یو آؤٹ تو اتنا کوئی مطلب ادھر ایک بہت چھوٹی کمیونٹی ہے اور تقریباً ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہی تھا, جانتا ہے. تو مجھے بس یہ پتا تھا کہ میرے گھر والوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر کبھی مطلب آپ کو کوئی ڈیسنٹ اور اچھا لگتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. مطلب میرا بہت کلوز ریلیشن شپ تھا میرے پیرنٹس کے ساتھ ہے اور ہے. تو وسیم میں بس بیسکلی بات یہ ہوئی تھی کہ 1996 میں میں نے ارم کو دیکھا تھا. میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, ارم نے بھی یونیورسٹی جوائن کی تھی. تو میں نے سوچا کہ بس یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے اور میں نے اسے شادی کرنی ہے. میں نے بھی جا کے اپنے گھر میں پیرنٹس کو بتا دیا اور پھر بس اس سے آگے بات چلتی گئی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ پسند کی شادی تھی, لو میرج, کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو پسند کیا, لیکن پھر ہم نے اپنے پیرنٹس کے تھرو سارا کچھ کروایا. اور میں بہت خوش ہوں کہ ارم مجھے ملی اور بس اب کتنے سال ہو گئے ہیں. ایکچولی اس سال ہماری 20 سالہ اینیورسری ہے شادی کی, 2 مہینے تک. 14 اپریل کو ہماری ہوگی 20 سالہ اینیورسری. پتہ نہیں ٹائم کس طرح گزر گیا, لیکن بہت اچھا ٹائم گزرا ارم کے ساتھ. تو شکریہ, میں بہت خوش ہوں. تھینک یو ویری مچ. اور زیب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کو. تو پلیز ہمارے بلاگز آپ دیکھتے رہیں اور کمنٹ کرتے رہیں, اسی طرح ہم بہت خوش ہوتے ہیں. اگلا سوال ارم آپ کا یہاں پر. اوکے, یہ سوال ہے سارا وکاس کی طرف سے. How old are Wasim and Iram? How old are your children? How many children do you guys have? Have your children been to Pakistan? How many countries have you guys been to? That was all. That was all. I am 45 years old. I am 44 years old. اور جو ہمارے بچے ہیں سب سے بڑا بیٹا 18 سال کا ہے, پھر ایک 16 سال کا ہے, پھر ہماری بیٹی ہے 13 سال کی اور ایک بیٹا ہے 12 سال کا. اور ان میں سے پاکستان جو 2 بڑے ہیں وہ پاکستان گئے تھے ہمارے ساتھ. ارم کی چھوٹی بہن تھی, ان کی شادی تھی تو ہم وہاں پر گئے تھے 2007 میں 6-7 ہاں. تو اس کے بعد ہمیں انفارچونیٹلی موقع نہیں ملا, کافی دیر ہو گئی ہے. لیکن سب کا بہت دل ہے کہ ہم پاکستان جائیں اور جا کے وہاں پر پھریں, دیکھیں ملک کو, فیملیز کو ملیں. تو وی آر پلاننگ آن دیٹ. اور بچوں کے جو ہمارے 2 بچے ساتھ کے تھے ان کی بہت اچھی میموریز ہیں, جو اب پتہ نہیں کہ وہ ساری میموریز ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں, لیکن ان کو یہ یاد ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا. How many countries have you guys been to? A lot, I guess. یورپ میں ہم کافی پھرے ہیں اور یو کے, امریکہ, اور پتہ نہیں میں کوئی ٹرکی کوئی 15-20 ملک ہوں گے جو ہم نے دیکھے ہیں. ہاں, یورپ میں تقریباً زیادہ تر ملک ہم نے دیکھے ہیں. تو اچھا, اگلا سوال ہے اور یہ ہے لوبی لفتوالی کی طرف سے, اور یہ بھی ہماری بہت اچھی ویورز ہیں اور ہمیں بہت زیادہ انکریج کرتی ہیں, بہت ہمیں سپورٹ کرتی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ لوبی. وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم بھائی اینڈ بھابھی. آئی آفٹن سی یو ہیو سم لولی بکس آن یور شیلوز. ڈو یو آل ریڈ؟ اف یو ڈو, وٹ آر یور فیوریٹ ریڈز اینڈ جانرز اور آتھرز؟ جی ہاں, یہاں پہ کافی بکس پڑھی ہیں, ان میں سے کچھ پڑھی ہیں کچھ نہیں پڑھی. بہت ارم اینڈ آئی انجوائے ریڈنگ, لیکن اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس ہوتا. لیکن آج کل ہم نے ڈسکور کیا ہے آڈیو بکس کہ جو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اپنے سیل فونس پہ آڈیبل کی طرف سے اور بہت سنتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ سن سکتے ہیں, اور اگر آپ کوئی اور کام جو ضروری ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے, نہ پڑھنے سے بہتر ہے. اور فیوریٹ آتھرس تو کافی ڈفرینٹ مختلف ہوں گے, لیکن لیٹلی ہم دونوں نے
5 بکس سیم بکس کمپلیٹ کی ہیں اور وہ ہیں رابرٹ گیلبریتھ نام ہے جو کہ جے کے رولنگ کا سیودنم ہے جنہوں نے ہیری پاٹر کی کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے ایک کرائم سیریز لکھی ہے کارمن اسٹرائک, ایک ڈیٹیکٹیو ہے اس کے بارے میں, تو وہ ہم نے بہت انجوائے کی ہیں. تو اور مزہ آیا کیونکہ دونوں نے پڑھ کے پھر ہم کافی ڈسکس کرتے رہے ہیں اور کہ ہمیں بک کے بارے میں کیا ہماری اوپینین تھی اور کہ ہم نے سیم چیز جو مختلف سینس کو کس طرح ہم نے انٹرپریٹ کیا, اور یعنی کہ جب آپ نے بک دونوں نے پڑھی ہوتی ہے تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے کہ آپس میں بندہ ڈسکس بھی کر سکتا ہے. بالکل. تو یہ ایک ٹپ ہے آپ کے لیے اگر مل کر کتابیں پڑھیں. یہ والا سوال ہے ارم, یہ سوال ہے عثمان خالد کی طرف سے. Have your children been to Pakistan and have you plans when you are going to Pakistan next time? اس کا تو جواب آلریڈی ہم دے دیا کہ 2 گئے تھے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد ہی دوبارہ پاکستان لوٹیں. کب ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا, اگلا سوال ہے, یہ تھوڑا لمبا سوال تھا لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو شارٹ کیا. یہ ہے یاسر عباس کی طرف سے. السلام علیکم ٹو ایوری ون, آئی ایم یاسر, آئی ایم ریگولرلی واچنگ یور ویڈیوز اینڈ آئی ریئلی انجوائے یور بلاگس. تھینک یو ویری مچ, آئی ریئلی لائک یور ہمبلنس اینڈ یور کانٹینٹ. تھینک یو. آئی ہیو اے کپل آف کویسچنس. ون, what you recommend to overseas Pakistani parents regarding how the children speak, read, write Urdu, Punjabi while living in Western countries? What is the actual reason that your children couldn't learn Urdu the way you speak? What are those realities which parents need to understand and accept? And what about balance between Western and Asian culture for their kids? And what is your opinion how a progressive society looks like? What is a welfare state? Do you see Norway as a welfare state? بہت زیادہ سوال تھے. بیسکلی میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے جب آپ ایک ملک میں ایک مائنورٹی ہوتے ہیں تو کچھ چیلنجز ہوتے ہیں. آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. آپ اپنے کلچر کو آف کورس پرزرو کرنا چاہتے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے. تو جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں جو ان کی جو ان کا کلچر ہے, تو ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو 2 کلچرز والے ہیں ہمارے پاس کچھ ایڈوانٹیجز ہیں کیونکہ ہم جو پاکستانی کلچرز میں سے جو بہترین چیزیں ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں اور جو ویسٹرن کلچرز میں اچھی چیزیں ہیں وہ بھی ہم چوز کر سکتے ہیں. تو ہم دونوں سے جو بہترین چیزیں ہیں وہ ہم اپنے آپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی چیلنجز بھی ہوتے ہیں. چیلنجز بھی ہیں کیونکہ آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک قسم کی مڈل میں پھنس جاتی ہے. نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو کئی سچویشنز میں بندے کو اپنا آپ ذرا لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کون ہیں. بالکل. تو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے پیرنٹس کے بارے میں پوچھا پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے. اگر آپ جیسے کہ ہم پاکستان سے ہیں تو ہمارے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو روٹس ہیں نا آپ ان کو پہچانیں اور ایک قسم کا آپ کا فرم سٹینس ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں, اور پھر آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا ایک نئے کلچر سے ڈیل کرنا. تو یہ میرے خیال میں ضروری ہے. اور یہ میرے خیال میں ضروری ہے کہ بچوں کو اپنے کلچر پہ اپنے بیک گراؤنڈ پہ ان کو سینس آف پرائڈ ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جس کلچر میں آپ رہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ بھی جو اس کلچر کو بھی آپ رسپیکٹ کریں اور اس میں بھی تھوڑا سا مطلب اس میں سے بھی آپ سیکھیں. بالکل. اور ناروے ویلفیئر اسٹیٹ ہے یا نہیں, میں کہوں گا ڈیفینیٹلی ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, بلکہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بہترین مثال ہے. یہاں پہ جتنے بھی جو پبلک سسٹمز ہیں, کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ شاید پبلک سیکٹر سے بہتر ہوتی ہیں, لیکن یہاں پہ ایسا بالکل نہیں ہے. یہاں پہ پبلک ہاسپٹلز بہترین ہیں, پبلک سکولز بہترین ہیں, اور وہ اسی لیے کیونکہ یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور لوگ ٹیکسز دیتے ہیں. یہاں پہ انکم ٹیکسز بہت زیادہ ہے, پراپرٹی ٹیکسز بہت ہائی ہیں, کارز پہ ٹیکسز, ہر چیز پہ ٹیکسز ہیں, لیکن وہ پیسے گورنمنٹ پہ لیتی ہے اور ملک پر ہی لگاتی ہے. تو اس لیے میں کہوں کہ ناروے جو ہے نا ایک مثالی ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اور ہمیں تو یہی بات اچھی لگتی ہے کہ ادھر نہ کوئی بہت زیادہ امیر ہے, امیر لوگ ہیں لیکن کم لوگ ہیں جو بہت زیادہ امیر ہیں, اور زیادہ تر لوگوں کا تقریباً ایک جیسا ہی لیول ہے اور ہم سب شیئر کرتے ہیں. یہ مطلب ایک قسم کی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم ایک جوائنٹ اکاؤنٹ میں ہم اپنے پیسے جو ہیں وہ لگا رہے ہیں, اور جن کے پاس تھوڑا کم ہے ہم ان سب کے ساتھ شیئر کریں. یہاں پہ بیسکلی اگر آپ یعنی کہ
ایک بالکل غریب ہیں اور سڑک پر رہ رہے ہیں یا ناروے کے پرائم منسٹر ہیں, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. جب آپ ہاسپٹل جائیں گے تو آپ کو وہی ٹریٹمنٹ ملے گی جو پرائم منسٹر کو مل رہی ہے یا کسی کو بھی مل رہی ہے, یعنی کہ یہاں پہ ایکوالٹی بہت ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اوکے ارم, اب یہ والا سوال ہمارے ون آف آور فیوریٹ یوٹیوبرز کی طرف سے, کون ہے یہ ہیں نارویجن براؤن ڈوڈ. وی لو یو نارویجن براؤن ڈوڈ. Hey bro, I have a question for you. I know you like biryani. Is it chicken, lamb or beef? What's your and Bhabhi's favorite? Who makes the best biryani, you or Bhabhi? We might someday make biryani and visit you guys. Love your vlogs. Most welcome. آپ بریانی بنائیں یا نہ بنائیں, you are most welcome. آپ ضرور آئیں. بریانی is one of my favorite dishes اور مجھے چکن بریانی اچھی لگتی ہے. جنرلی میں ریڈ میٹ اتنا پسند نہیں کرتا, میں چکن کو زیادہ پریفر کرتا ہوں اور مجھے چکن بریانی زیادہ اچھی لگتی ہے. میں کہوں گا کہ ارم از دا بیٹر کوک وین اٹ کمز ٹو بریانی. میں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی, آپ نے دیکھا تھا, وہ کھچڑی بنی تھی, بریانی نہیں بنی تھی. مزے کی تھی ویسے, مزے کی کھچڑی. آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن یا تو ضرور میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا, جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, کہ آپ نارویجن براؤن ڈوڈ کا چینل چیک آؤٹ کریں. بہت ٹیلنٹڈ ہیں, بہت فنی ہیں. وہ اپنی وائف کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہوتے ہیں, بہت کریٹیو کنٹینٹ ہے. یا دونوں کپل جو ہے نا بہت کریٹیو ہیں, آرٹسٹک ہیں, تو آپ ضرور ان کو چیک کریں. میرا خیال ہے ارم کافی سوال ہو گیا, ہم ایک تھوڑا سا بریک کرتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا پانی وغیرہ پیتے ہیں. اتنے میں آپ لوگ یہ دیکھیں. ہیلو السلام علیکم فرینڈس, امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ہم ذرا باہر جا رہے ہیں. ہمارا جو لوکل شاپنگ سینٹر ہے وہ بند ہے, اس لیے ہمیں ایک دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے. کچھ ہم نے چیزیں خریدنی ہیں اور بس بیسک جو نیسیسری چیزیں ہیں وہ خریدنی ہیں. تو ارم آپ کیا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم آئے ہیں فارمیسی میں. یہاں پہ کچھ کریمز اور وٹامنس وغیرہ لے رہے ہیں, اور بھی کافی کچھ چیزیں ہیں یہاں پر. تو میں نے تھوڑی سی ساکس خریدی ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, تھوڑی سی ہیں. اور یہ سب سفید اس لیے کیونکہ میں اپنی جاب پہ جب میں کام کرتا ہوں نا, تو وہاں پہ ہم سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں, تو اس کے نیچے سفید ساکس بھی اچھی لگتی ہیں. تو ارم آپ میک اپ کے پاس کیوں کھڑی ہیں؟ آپ تو میرا خیال ہے میک اپ نہیں کرتی ہوں گے. نہیں بالکل بھی نہیں, نیچرل بیوٹی. لیکن پتہ نہیں ادھر کیسے آ گئی. بائے. یہ دیکھیں بچوں کے لیے سوشی, خوبصورت سوشی, اور ہم کھائیں گے چکن پیسٹا. ریڈی؟ شام کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, گولڈن آبل سے کہتے ہیں, یہ لائٹ سے میرے چہرے پہ آ رہی ہے. اب گھر جا کے ہم کھانا انجوائے کرتے ہیں. تو یہ تھا تھوڑا سا ہمارا آج کا دن کا سمری جو آپ نے ابھی دیکھی. ہم آگے چلتے ہیں. ارم, اگلا سوال ہے شیخ فرحان ٹک ٹاکر کی طرف سے, کیا آپ نے لاہور دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو کوئی ایسی چیز شیئر کریں جو آپ کو بہت پسند ہو. لاہور آف کورس ہم دیکھا ہے, وی لو لاہور. ارم آپ نے بہت زیادہ لاہور دیکھا ہے. جی بالکل, میری ماما لاہور کی ہیں, اور ہم جب بھی پاکستان جاتے تھے تو لاہور تو ضرور جاتے تھے. اور زیادہ تر میرے خیال میں ساری جو سائٹ سینگ والی جگہیں ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں. ادھر کی جو میوزیمز, لائبریری, مینار پاکستان, شاہی بادشاہی مسجد,
اور میں ادھر نمائش پہ بھی گئی ہوں جو کہ مارچ میں لگتی ہوتی تھی. وہ میرے لیے بہت ایک اسپیشل جو ایونٹ مجھے لگا تھا, کیونکہ اتنے زیادہ ہینڈی کرافٹس اور چیزیں ادھر سے ہم نے لی. اور میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے, میں بھی لاہور کئی دفعہ گیا ہوں اور آئی لو گوئنگ ٹو لاہور. میری فیوریٹ جگہ لاہور میں ہے فوڈ اسٹریٹ کیونکہ وہاں پہ کھانے بہت زیادہ اچھے ملتے ہیں. تو اگلی دفعہ جب ہم پاکستان گئے تو ڈیفینیٹلی آف کورس لاہور تو ہم جائیں گے. اچھا ارم, اگلا سوال ہے یہ, ہاں یہ ہے زید خودکر کی طرف سے. ہائی, آئی ہیو ریسنٹلی اسٹارٹیڈ واچنگ یور ویڈیوز. یو گائز are a lovely family. My question is, staying in Norway, don't you miss the typical Indian Pakistani food like biryani, kebab, chaat, kadai, paya, nihari, sajji and other spicy local food? Definitely. Do you get these kind of dishes in Norway? What are your favorite dishes in Norway? Love from India. تھینک یو ویری مچ. اور یہاں پر یہ کھانے ملتے ہیں ایکچولی, کیونکہ یہاں پر پاکستانیوں کی ایک کافی اچھی بڑی کمیونٹی ہے, پاکستانی شاپس ہیں اور وہاں پہ مختلف قسم کے مسالے یہ سب کچھ مل جاتے ہیں. یہاں پہ پاکستانی ریسٹورینٹس بھی ہیں تو ہم وہاں پہ بھی جا کے کھا سکتے ہیں. اینڈ آف کورس, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو بات پاکستان میں ہوتی ہے اور جو یعنی کہ جو کھانے ہمارے لوکلز یا انڈیا میں جو ہوتے ہیں وہ بات ٹوٹلی یہاں پر نہیں ہوتی. کافی اوتھینٹک آپ کو مل جاتا ہے لیکن 100% وہ والی فیلنگ نہیں ہوتی. تو آف کورس وی مس دیٹ. ہمارے فیوریٹ کھانے بریانی کا تو ہم نے بتا دیا ہے, اس کے علاوہ اچار گوشت ہے, مجھے بہت زیادہ پسند ہے. ارم, آپ کا؟ مجھے چاٹ, سموسے, اسنیکس, کباب, پکوڑے وغیرہ. پکوڑے. تو اوکے, اگلا سوال ہے ہمارے پیارے پیارے بھائی منصور الہی ولاگز کی طرف سے. منصور بھائی, تھینک یو ویری مچ. آپ یہ ہمیں بہت زیادہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی پوری فیملی بلکہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے. سو تھینک یو ویری مچ. آپ کا سوال ہے, آپ کے بھی کافی سوال ہیں. ایک ہے, آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز نوٹس کرتے ہیں؟ نمبر 2, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ نمبر 3, یور بیسٹ اینڈ ورسٹ ڈیسیجن ان لائف. اور نمبر 4, اف یو ہیو ٹو گیو اونلی ون ایڈوائس فار اے گڈ ریلیشن شپ, وٹ وڈ اٹ بی؟ اچھا, نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا چیز نوٹس کرتی ہیں ارم؟ سب سے پہلے میرے خیال میں آپ دوسرے کا ڈیمینر, آپ دوسرے کی مطلب آپ سے کوئی شکل کی ایکسپریشنز کس طرح کی جو آپ کو جو سب سے پہلے وائبس ملتے ہیں اگلے کی, جو ہے کوئی خوش مزاج ہے یا سیریس ہے, وہ جو پہلی چیز آپ یہ نوٹس کرتے ہیں میرے خیال میں. یہ بہت ڈیپ جواب تھا. میں کہوں گا کہ میں سب سے پہلے میرا خیال ہے میں اسمائل نوٹس کرتا ہوں کسی کی, کیونکہ جب کوئی آپ کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے نا تو بس دل خوش ہوتا ہے. تو میں یہ ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ بندے کا موڈ کیسا ہے, بندے کا گارڈ تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے کہ اتنی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. اسمائل بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 2, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. یا انفارچونیٹلی دیٹس پرابلی ٹرو, لیکن میں اس سے اگری نہیں کرتا. آئی بلیو ان سیکنڈ چانسز, کیونکہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے اس میں کافی چانس بھی ہوتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے اس بندے کا اچھا دن نہ ہو, مے بی ہی از ہیونگ اے بیڈ ڈے, کوئی مسئلہ ہو اور اس کی وجہ سے وہ آپ کو ایک اچھا امپریشن نہ دے سکا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیں. میرا بھی, میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ فرسٹ امپریشن جو ہے آپ کو ایک دم سے اس بندے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ ایسا یا ویسا ہے. ہر انسان کو کافی زیادہ چانسز ملنے چاہیے. بالکل. یور بیسٹ اینڈ ورسٹ ڈیسیجن ان لائف. بیسٹ ڈیسیجن تو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, یہ میری بیسٹ ڈیسیجن ان لائف ہے. ورسٹ ڈیسیجن تھی, میں نے ایک دفعہ ایک کیمرہ خریدا تھا, سوری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے بس میں نے کافی پیسوں کا خریدا تھا, مجھے پسند نہیں آیا تھا, لیکن پھر میں نے بیچ دیا اور اس میں میرا کوئی لاس نہیں ہوا, لیکن وہ ایک بری ڈیسیجن. اچھا, اتنے زیادہ کیمراز میں سے اگر ایک ہی لاس ہوا تو کوئی بات نہیں. لاس نہیں ہوا تھا. اچھا, اف یو ہیو ٹو گیو اونلی ون ایڈوائس فار اے گڈ ریلیشن شپ, وٹ وڈ اٹ بی؟ میرے خیال ہے اس چیز کے بارے میں نے کئی دفعہ بات کی اور ہم اگری کرتے ہیں کہ آپ کو فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے. بالکل. انڈرسٹینڈنگ, اگر آپ بس اپنی بات پہ ڈٹے رہیں نا, تو اگر دونوں یعنی کہ بس اس طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں تو بات نہیں بنتی. آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے, کیا کہتے ہیں اس کو,
بندہ کوشش کرے کہ دوسرے کے ویو پوائنٹ سے بھی کسی چیز کو آپ دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ایک طریقے سے سوچ رہے ہیں لیکن وہ سوچنے کے کئی ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں, تو اگر آپ اپنے ذہن کو تھوڑا کھولیں اور کوشش کریں کہ دوسرے کے ویو پوائنٹ سے بھی دیکھیں. اور پھر کئی بار یہ ہوتا ہے کوئی حساب نہیں رکھ رہا ہوتا, لیکن کبھی آپ کی بات, آپ اپنی بات کو مطلب نہ زبردستی سے منوائیں اور اگلی دفعہ آپ اگلا بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ کریں. دونوں کو یہ سوچنا چاہیے نا, دونوں کو یہ سوچنا چاہیے, کمپرومائز آپ کریں, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں. اور یہاں پہ لکھا ہوا اٹس ناٹ اے کوسچن بٹ اے فرمائش, اپنی آواز میں گانا سنائے. میں تو گانا گاتا نہیں ہوں, مجھے گانا آتا ہی نہیں ہے. ارم شاید تھوڑا بہت گاتی ہیں کبھی کبھار. نہیں, اور مجھے یاد ہے یہ بہت دکھتی رگ پہ آپ نے کیونکہ ہماری ابھی جب میرے خیال میں منگنی کے بعد جب وسیم نے میرے سے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ گانا ہو جائے, گانا آتا ہے آپ کو, آپ گاتی ہیں؟ اور مجھے لگا وسیم کی جو آواز جو اتنی ہوپ فل تھی کہ میں کہوں گی جی میں تو گاتی ہوں, میری اتنی سریلی آواز, یہ لیں سنیں, لیکن مجھے وسیم کو ڈس اپوائنٹ کرنا پڑا. لیکن ارم میرے سے بہتر گاتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم دونوں میں سے کوئی اتنا کوئی پرفارمر نہیں ہے. ہم آپ کو ریفر کریں گے نارویجن براؤن ڈیوڈ کی چینل کی طرف. وہ مانی بھائی اچھا گاتے ہیں, ان کی وائف جو ہیں اچھا گاتی ہیں, اور ایون ان کے بھائی جو ہیں وہ تو پروفیشنل ہیں, تو آپ ان کو جا کے چیک آؤٹ کریں. تو سوری منصور بھائی, ہمیں آپ کو مایوس کرنا پڑا, ہم گا نہیں سکتے, یہ ہمارے کمفرٹ زون کے بہت زیادہ باہر ہے. شاید 2 سال بعد دیکھیں گے. اچھا, اگلا سوال ارم یہ ہے اسٹوڈنٹس لائبریری کی طرف سے. جی, آپ لوگ پہلی دفعہ ناروے جا کر کیسا فیل ہوا تھا؟ دوسرا یہ کہ ایجوکیشن کیا ہے ارم کی, اور یہ کہ when are you going to visit پاکستان. ہم دونوں تو یہیں پر پیدا ہوئے تھے. میرے پیرنٹس اور ارم کے پیرنٹس بھی یعنی کہ 70s میں آئے تھے, اور 75 میں میں پیدا ہوا, 76 میں ارم پیدا ہوئیں, اور ہم یہیں پر بڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ تو ہم بتا نہیں سکتے کہ کیسی فیلنگ ہوئی یہاں آ کر. اور دوسرا یہ ارم کی ایجوکیشن, ارم آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہے یونیورسٹی میں؟ جی, میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے اور انگلش پڑھی ہے اور لنگوسٹکس. کافی ارم کا ان کے براڈ قسم کی ایجوکیشن ہے. اور when are you going to پاکستان؟ soon, we hope, very soon. اگلا سوال ہے, یہاں پر نام نہیں لکھا ہوا لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے سلام, love your videos, I was wondering one, why did your parents migrate to Norway? میرا خیال ہے انہوں نے بیسکلی فار اے بیٹر لائف, اسی لیے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر لائف بنانے کے لیے. تو یہی ان کی وش تھی, اور میرا خیال ہے کہ شاید ارم کے پیرنٹس کا بھی یہ خیال تھا اور میرے پیرنٹس کا بھی یہ خیال تھا کہ یہاں پہ آئیں گے, کچھ سال کام کریں گے اور پھر دوبارہ شاید وہ واپس چلے جائیں گے. لیکن یہ ان سے نہ ہو سکا. جب وہ آئے یہاں پر اور پھر ہم لوگ پیدا ہو گئے, پھر ہم لوگوں نے اسکولس جوائن کر دیا, تو واپس جانے کا جو پلان تھا وہ تو وہیں پر رہ گیا. نمبر 2 یہ بھائی, ہیو یو آل ایکسپیرینس ریسزم اینڈ ڈسکریمنیشن ان ناروے. اس کا میں یہ, ناروے میں ریسزم تو ہے لیکن میں کہوں گا بہت تھوڑا ہے, لیکن ہے. اور یہاں پر کئی لوگ ہیں فارنرز یا ڈارک سکن والے لوگ جو کہتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, جیسے ورک لائف میں, یا اگر گھر خریدنا ہو یا کرائے پہ لینا ہو, تو اس طرح کے لوگ فیل کرتے ہیں. اور شاید پوری دنیا میں ذرا اینٹی مسلم سینٹیمنٹس اور کچھ وہ ناروے میں بھی ہیں. تو لیکن میں پرسنلی کہوں گا کہ میں نے خود اتنا کچھ ایکسپیرینس نہیں کیا, شاید کچھ ایک دو دفعہ کبھی کیا ہو, لیکن not that I can remember so much. اور میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہاں ناروے میں ریسزم ہے. At the same time, I cannot think of any other country which is less racist than Norway. کیونکہ یہاں پر انسٹیٹیوشنل ریسزم نہیں ہے. اگر آپ پاکستانی ہیں یا صومالیہ کے ہیں یا انڈیا کے ہیں, جو کچھ بھی ہیں, اگر آپ اسکلڈ ہیں تو آپ کو جاب ملے گی. اور یہ بھی ہے کہ یہاں پر ریسزم کے خلاف بہت زیادہ کیمپینز بھی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کمپیئر کریں جیسے کہ ناروے کو یو کے کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ, تو میرے حال میں یہ کہوں کہ ناروے سے کم ریسسٹ ملک بھی شاید پوری دنیا میں نہیں. تو مکسڈ ہے میں کہوں گا. میں بھی ایگری کرتی ہوں, کیونکہ اور میرے خیال میں
جب ہم چھوٹے تھے اس وقت جو سب سے بڑا جو فورن گروپ تھا وہ ہم پاکستانی تھے جو ایسٹرن کسی کنٹری سے آئے ہوئے, تو اس لیے ہم بہت زیادہ اندر نظر آتے تھے پاکستانی نارویجن سوسائٹی میں. تو ہمیں تھوڑا بہت مطلب مجھے یاد ہے کہ باری ہمارے بچے جو ہیں وہ غلط کپڑے پہن کے آتے تھے اسکولز میں. ہمارے بچے نہیں, لیکن ہمارے نہیں, جو ہمارے جتنے تھے جب ہم بچے تھے, سردیاں تھیں اور لڑکیاں جو شلواریں پہن اور کے سینڈلز پہن کے آتے, تو نارویجنز کافی ان چیزوں پہ ریئیکٹ بھی کرتے تھے. تو لیکن میں نے وہ تو چینج بہت زیادہ مطلب چند سالوں میں بہت زیادہ چینج آ گیا. اب تو پاکستانی جو ہیں ادھر بہت زیادہ یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی بہت سکسیزفل ہے, میں کہوں گا ایک سکسیس اسٹوری ہے. ہمارے پیرنٹس یہاں آئے تھے 70s میں, خالی ہاتھوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ساتھ لے کر آئے تھے, اور یہاں پہ انہوں نے اپنی لائفس بلڈ کی ہیں. اور اب جو یہاں پہ سیکنڈ جنریشن ہے, ہم سکسیزفل ہیں. اور جو ہماری یہاں پہ ناروے میں جو گورنمنٹ ہے, جو کیبنٹ ہے, اس کا ایک جو ہمارا کلچرل منسٹر ہے وہ بھی پاکستانی ہے, عابد راجہ میرا دوست ہے ایکچولی. اور تو میں یہ کہوں کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے نا, اس نے بہت شارٹ ٹائم میں بہت زیادہ یہاں پہ ترقی کی ہے, اور اب یہ ایک سکسیس اسٹوری ہے. تو انہوں نے یہاں بھی ایک اور سوال کیا ہے, why are y'all so cute? I don't know. You're all so cute, but thank you so much for saying that. Thank you so much. لیکن میں کئی باری comments پڑھ کے سوچتی ہوتی ہوں کہ لوگ کتنے اچھے. Why are you so nice? Why are you people so cute? Thank you. اچھا, یہ اب ایک سوال ہے, that guy, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کس کا چینل نہیں, یہ آپ کو اس کا چینل بنانے کا کیا انسپریشن تھا؟ آپ کو تو پہلے کا نارویجن چینل ہے, تو اس لیے یہ چینل بنانے کا کیا فرق تھا؟ اچھا, ہاں, میں یوٹیوبر ہوں. میرا نارویجن میں ایک چینل ہے, وہ ایک آپ کہہ لیں ایک سائنٹیفک چینل ہے, میڈیکل چینل ہے, ہیلتھ ریلیٹڈ, جس میں ایز اے ڈاکٹر نارویجن میں ہیلتھ انفارمیشن لوگوں کو دیتا ہوں. تو وہ تھینک فلی ایک سکسیزفل چینل ہے. لیکن یہ والا چینل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہ ایک ولاگ چینل ہے, ایک یعنی کہ پرسنل لائف کے بارے میں ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک پاکستانی فیملی ناروے میں کس طرح رہتی ہے. تو اٹس مور لائک اے فن چینل, اور مجھے ایکچولی یہ ویڈیوز بنانے میں زیادہ مزہ آتا ہے. دوسرے جو نارویجن ویڈیوز ہیں, جو ظاہر ہے میرا کام ہے, میڈیسن مائی پیشن, وہ بھی بنانے میں مزہ آتا ہے, لیکن اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. تو دیٹس وائی. اور ہم جو باقی فیملی ممبرز ہیں, ہم اس وسیم کے شوق کی وجہ سے اپنے کمفرٹ زونز سے باہر نکل آئے ہوئے ہیں. اور لیکن ہم بھی اب بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. شروع میں ہمیں بھی تھوڑا سا عجیب لگتا تھا, تھوڑی سی بندے میں جھجک ہوتی ہے, لیکن اب وہ شرم نہیں رہی. ارم نے بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, میں لگتا ہے کہ یعنی کہ اب کیمرہ کے سامنے بہت زیادہ آپ کمفرٹیبل ہو گئی ہیں, تو ویری گڈ. اچھا, آخری سوال یہ ہے غلام رسول کی طرف سے. ایکچولی میرے جو فادر ہیں ان کا نام بھی غلام رسول ہے, لیکن یہ وہ نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں, کین یو کمپیئر یو کے اینڈ ناروے, از حلال فوڈ ایزلی اویلیبل ان ناروے؟ ہاں, حلال فوڈ تو یہاں فوڈ آسانی سے مل جاتا ہے. یہاں پہ پاکستانی دکانیں ہیں, افغانی دکانیں ہیں, ٹرکش دکانیں ہیں, اور بہت دکانیں ہیں, اور ریسٹورنٹس بھی ہیں. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, خاص طور پہ اگر آپ کسی بڑے شہر کے پاس رہ رہے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ, اگر آپ یو کے ناروے کو کمپیئر کریں, اور یو کے تو بہت بڑا ہے, ان کی آبادی ہے 60 ملین, ہماری صرف 5 ملین ہے ناروے, یعنی کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے. لیکن جہاں تک ویلفیئر سسٹم ہے نا, وہ کافی ان کا آپس میں ملتا جلتا ہے. یو کے میں بھی بادشاہ یا کوئین ہے, ہمارا بھی ایک کنگ ہے, کوئین ہے, اور اس کے نیچے پرائم منسٹر یہاں پہ ہے, وہاں پہ بھی پرائم منسٹرز اور مختلف منسٹرز ہوتے ہیں. اور جو ویلفیئر سسٹم ہے نا, جو ان کا یو کے میں جو ہیلتھ سسٹم ہے, جسے NHS کہتے ہیں, وہ نارویجن ہیلتھ کے سسٹم سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے. اور ٹیکسز اور یہ سب کچھ جو ہے کافی ملتے جلتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی یو کے جو ہے نا بہت زیادہ ڈائیورس ہے. لندن میں ہر قسم کی نیشنلٹیز آپ کو ملتی ہیں, پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, جمیکن, امریکن. ناروے میں اتنی زیادہ ڈائیورسٹی نہیں ہے. اور اگر آپ سوشل لائف میرے خیال میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں نا, تو اگر آپ یعنی کہ آپ کو ریسٹورینٹس کا شوق ہے یا کلچر اس طرح کا, تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں یو کے ناروے سے بہتر ہے. بالکل, کیونکہ اب جو یو کے میں تو اتنی لانگ ٹریڈیشنز ہیں
دنیا کا ہر کونے سے جو لوگ جو ہیں یو کے گئے ہیں اور بہت زیادہ سالوں سے ادھر رہ رہے ہیں, تو ادھر مطلب ان کی کمیونٹیز اندر ایک قسم کا وہ انٹیگریٹ ہو گئے ہیں اندر, مطلب آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے ادھر. تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بہت سمپل اور آؤٹ ڈورزی لائف گزارنا چاہتے ہیں نیچر کے قریب, تو پھر آپ کے لیے ناروے ایک اچھی جگہ ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایکسائٹمنٹ چاہتے ہیں, آپ کا دل ہے کہ مطلب رونق ہو اور آپ کچھ نہ کچھ آپ کو کرنے کو ملے, تو پھر یہاں پہ اگر آپ یعنی کہ شام کو 10 بجے کے بعد باہر نکلیں تو دکانیں سب بند ہوتی ہیں, ریسٹورینٹس بند ہو چکے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ جو نائٹ کلبز وغیرہ وہ تو ہوتے ہیں لیکن اس میں ہم جاتے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ناروے ان لوگوں کے لیے جن کو نیچر پسند ہے, یہاں پہ پہاڑ ہیں, جنگل ہے, سمندر تو ختم ہی نہیں ہوتا یہاں پر. بالکل. تو ان چیزوں کے لیے ناروے بہتر ہے یو کے سے. جی تو یہ تھے آپ لوگوں کے سوال. ابھی اور بھی کچھ سوال تھے جن کا ہم جواب نہیں دے سکے موسٹلی کیونکہ وہ ان سے ہی ملتے جلتے تھے. لیکن میں یہ کہوں کہ آپ سب کو جنہوں نے اپنے سوال بھیجے بہت بہت شکریہ, اور کہ آپ ہمارے چینل میں اتنی انٹرسٹ دکھاتے ہیں, ہم لوگوں میں اتنی انٹرسٹ دکھاتے ہیں. وی آر ویری فلیٹرڈ. تو بہت بہت شکریہ. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے کامنٹس پڑھ کے, اور جو آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. That means a lot. So thank you so much. تو یہ تھا ہمارا Q&A. میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ان ڈیپتھ جواب نہیں دیا تو سوری, لیکن سوال بہت زیادہ تھے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم آنسرز دے سکیں. تو اگر سیٹسفائنگ نہیں تھا تو ویری سوری. آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگا کہ ہم پھر کسی اور دن ایک اور نیا Q&A بنائیں گے. سو اینی وے تھینک یو ویری مچ فار واچنگ, اینڈ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل فالو کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, اور آپ لوگ بس اپنا خیال رکھیں. اور یہی تھا. ہم ملتے ہیں کسی اور دن. میری طرف سے خدا حافظ. خدا حافظ.